اب وہ تلاش کرتا ہے. اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کے ان کنفیوژنس کو دور کریں اور اس حلقہ یارہ کو صحیح معنوں میں ان بچوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں. بچوں اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم. ماشاءاللہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. تمام نبیوں کو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور قرآن پاک کا ایک حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے کہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد جس کے ایک نقطے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی. اور مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں کا جو تعلق قرآن سے ہوا کرتا تھا، یعنی بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بھی کہی ہیں کہ جب ہماری کوئی سوئی یا کوئی ہمارا اونٹ بھی گم ہو جایا کرتا تھا تو ہم قرآن کے صفحات میں اس کو تلاش کیا کرتے تھے وہ کدھر گیا. ہمارے بزرگوں نے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100 دفعہ قرآن کو پڑھا ہے، اور کبھی یہ نہیں، اور یقین ہوتا تھا ان کا، فیتھ اور بلیف تھا ان کا کہ ہم کو اپنے مسائل کا علاج قرآن ہی میں ملے گا. اور قرآن، اور جب وہ روحانی اساس قائم تھی جس ملت کی، جس قوم کی، جس کی بنیادیں قرآن و سنت کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیض اور نور لیتے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا کے کونوں کونوں پر اللہ اکبر کی اذانیں دے رہے تھے. چین سے لے کر یورپ تک ہماری سلطنت قائم تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم اپنے قرآن سے زیادہ نزدیک تھے. اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سوشل سائنسز ڈیولپ کی، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جوڈیشل ماڈلز ڈیولپ کیے. اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. کیونکہ کمال یہ ہے ہمارے اس قرآن کا، ہمارے اس دین کا، کہ یہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتا. یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، دین اور دنیا. دنیا کوئی اور گزارے، سیکولر ہو، اور دین کا معاملہ جو مذہب کا معاملہ جب وہ پادری کے پاس ہو. دین، اسلام بذات خود جو کمال ہے اس کا وہ یہ کہ یہ دنیا گزارنے کا نام دین ہے. جو کچھ آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہو، ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. تو جو کچھ آپ کرتے ہو، ایک بندہ مومن کا سونا، اس کا بیوی بچوں میں وقت گزارنا، اس کا جہاد کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرنا، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو سب دین کا حصہ ہے. کمال ہے بندہ مومن کے ساتھ. اور ہمارے بزرگوں نے قرآن کو اسی طرح سمجھا تھا. قرآن ایک زندہ لیونگ ڈائنامک فورس ہے. یہ کوئی فرسودہ کتاب نہیں جو صرف بیٹیوں کی شادی کرتے وقت ان کے سر پر ہم رکھ کے گزار دیں یا برکت کے لیے کچھ الفاظ پڑھ لیں اس میں سے. گو کہ وہ بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ہی بتاتے خود برکت اور خیر کا باعث ہے. اگر اللہ نے برکت نہ رکھی ہوتی تو شاید ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں آج. لیکن قرآن عمل کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور اتنی زندہ جاوید اور لیونگ کتاب ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسائل لے کر آیا کرتے تھے لوگ، کہ کوئی مسئلہ لے کر آئے کہ یہ مسئلہ ہمیں آج درپیش ہے، تو بزرگ پہلے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا آج کے دور میں یہ مسائل کسی کو پیش آئے ہیں؟ اور وہ شخص اگر یہ کہتا تھا نہیں یہ ہائپوتھیٹیکل مسئلہ ہے، ہمیں ابھی تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ہم صرف اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بزرگ ہمارے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ جب آنے والے دور میں یہ مسئلہ امت کو درپیش ہوگا تو اس وقت کے علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اس وقت قرآن جواب دے گا ان مسائل کا، آج ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے. پھر حضور نے ان سے پوچھا اذا لم تجد، قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ سنت سے. فرمایا اذا لم تجد، اگر سنت میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. حضور نے دعا دی، مبارکباد دی، خوشی کا اظہار فرمایا، اور قاعدہ بن گیا اس کے بعد یہ. لیکن الفاظ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہیں، ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا اذا لم تجد، لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کرو گے. بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اس ترجمے کی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے، حضور نے فرمایا کہ قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے. اذا لم تجد قرآن میں تو ہے. قرآن ایک بحر بیکران گہرے سمندر کی طرح ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انسان جتنا نکالتا ہے اپنے ظرف کے مطابق نکالتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے. تو ہم جو اب اس قرآن کی بات آپ سے کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری بیڈ سائڈ بک بن جائے.
یہ قرآن ہمارے لیے اس طرح کھلے، اس طرح ہم قرآن سے باتیں کریں جس طرح ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی صفت کلام کا ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے اپنی مخلوق سے تو قرآن کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کتنی دفعہ ہوا یہ کہ آپ کو کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں، آپ کوئی جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب سامنے مل جاتا ہے آپ کو، یہ اللہ بات کرتا ہے آپ سے۔ تو قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کا ادب کس طرح کرنا ہے؟ اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ بہت سارے سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم تو عربی جانتے نہیں، ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ اتنی ترجمے تفاسیر اویلیبل ہیں، ہم کس کو پڑھیں؟ اتنے مسلک و فرقوں میں قوم تقسیم ہو گئی، یہ کون سا ترجمہ تفسیر ٹھیک ہے ہمارے لیے؟ اور پھر ہم جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ بچوں، قرآن کے بڑے راز ہیں۔ قرآن پاک کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے، عقل پہ نہیں۔ قرآن کی آیتیں بڑی واضح ہیں اس حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہم قرآن کو اجمی، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اگر غیر عربی زبان میں ہوتا تو عرب کہتے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان سے کہیے اجمی و عربی، کیا اجمی اور عربی کی تم بات کرتے ہو؟ جو ایمان لاتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ایمان، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ عربی جاننا، اگر عربی آتی ہو تو قرآن سمجھنا آسان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے عربی جاننا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف عربی جاننا کافی ہوتا تو کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا۔ آج سب سے زیادہ فتنے میں عرب مسلمان پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں جانتے۔ اور قرآن کا تعلق، قرآن اپنے راز خود بتاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو گمراہ بھی کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت بھی دیتا ہے۔ یہی قرآن فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت گمراہ ہوں گے، بہت لوگ ہدایت پائیں گے، اور صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے۔ اور پھر قرآن کمال یہ ہے کہ وہ فاسق کی ڈیفینیشن بھی دیتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کی بات توڑ بیٹھتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، نتیجتاً دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ اب جو لوگ قرآن پڑھ کر فساد کر رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، اسی قرآن سے لوگ خودکش حملوں کی جسٹیفیکیشن بھی نکالتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ مسلمان ملکوں پر حملے کرنے کی جسٹیفیکیشن بھی نکال رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، قرآن سے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ سے عہد انہوں نے کیا تھا اس کو توڑ بیٹھتے ہیں، اور جو رشتہ جوڑنے کے حکم دیے تھے اس رشتوں کو توڑتے ہیں، نتیجتاً دنیا میں فساد کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا آخری دور میں ایسے علماء ہوں گے کہ جو بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور فتنہ انہی میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے لیکن ہدایت ختم ہو جائے گی، مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان میں ہدایتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم جس فتنے کے دور سے گزر تعلق قائم کریں۔ ہماری نوجوان نسل کو دوبارہ قرآن پڑھنا ہوگا۔ آج کل بچے ہمارے قرآن سے گھبرا گئے، ڈر گئے، قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ترجمے اور تفسیریں، وہ بھی انگلش ٹرانسلیشنز۔ ہدایت اللہ اس میں بھی دے سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں وہ عربی میں ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ بچے براہ راست ہم قرآن سے اس کی عربی زبان میں بات کریں۔ اور وہ یقین کیجئے کہ حیرت انگیز معاملہ قرآن کا یہ ہے، میرے بچوں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن اس کو کر کے دیکھیے کہ قرآن آپ کے قلب پر نزول کرنا شروع کر دیتا ہے، نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر محبت اور ایمان کے ساتھ اس کے آداب پورے کرتے ہوئے انسان قرآن کو پڑھے تو، چاہے آپ کو عربی آئے یا نہ آئے۔ عربی آپ کو آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کی بتائی، تقریباً 70% الفاظ قرآن میں ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں، کامن الفاظ ہیں۔ اور اب قرآن کی ایسی ٹرانسلیشنز، یہ ٹرانسلیٹریشنز آ گئی ہیں کہ جہاں پہ ترجمے کے بجائے ایک ایک لفظ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوگا، ال کا مطلب نیچے لکھا ہوگا، کتاب نیچے لکھی ہوگی، لا کا مطلب اس کے نیچے لکھا ہوگا، ریب اور فی اور ہے اس کا مطلب الگ لکھا ہوگا۔ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے، اور وہی لفظ رپیٹ ہوتے ہیں پورے قرآن میں۔ کچھ پریپوزیشنز ہیں، ذالکا، ھذا، ہؤلاء، اولئک، تلک، فوق، تحت، من، الا، پریپوزیشنز ہیں کہ جو جملوں کو جوڑنے میں کام آتے ہیں۔ کئی سو، چند ایک سو پریپوزیشنز ہیں، وہ آپ جب اس طرح ٹرانسلیٹریشن کا ترجمہ اٹھاؤ گے تو آپ کو وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے،
کہ جب یہ الفاظ اس قرآن کو آپ بار بار پڑھو گے، 1 ریڈنگ، 2 ریڈنگ، 3 ریڈنگ، 10 20 50 ریڈنگ سے اس قرآن کی آپ ختم کرو گے، بچوں یقین کرو یہ قرآن عربی میں آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں پوری دنیا کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، ان سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں تھا وقت میں، دانشور کوئی نہیں تھا، وقت کے درویش، ولی کامل، فقیر وقت، پوری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں نے ساری کتابیں پڑھی کر دیں اور سب کچھ اب میں قرآن سے لیتا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا فہم، یہ حضور سے تعلق، یہ حضور سے عشق، یہ حضور کی سنت کی وزڈم کیسے عطا ہوئی، یہ آپ نے کیسے سیکھی؟ یعنی قرآن کی تفسیریں تو سب کرتے ہیں، مگر آپ کی جو تفسیر، جو فہم ہے، جو ایک بندہ مومن کی صفات آپ نے بتائی ہیں، جو قرآن کی تفسیر آپ نے کی ہے، جو حضور کی حدیث مبارکہ کی حکمت، اس کی روشنی میں آپ نے بندہ مومن کی صفات بتائی ہیں، آپ نے کیا کیسے؟ فرماتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھا ہے، تم بھی پڑھ لو تمہیں نصیب ہو جائے گا، تمہارا قلب روشن ہو جائے گا، تمہارا وجود میں برکت اور خیر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بچوں کوئی سوال اگر اس حوالے سے کرنا چاہتے ہو قرآن کے حوالے سے تو بسم اللہ۔ آج ہمارا موضوع تعلق قرآن کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ Sir, I want to ask, how does the Quran define the concept of Banda Momin? Sir, how do you define it? بیٹا قرآن کا بندہ مومن وہی ہے جو اقبال کا بندہ مومن ہے۔ اقبال اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ پراسرار لوگ ہوتے ہیں، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، مسٹیریس لوگ ہیں۔ ان میں ایک حیرت انگیز ڈائمنشن ہوتی ہے بندہ مومن میں جو روحانی ہوتی ہے، جو اسپرچل ہوتی ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی جلال، اس کا جمال فیسنیٹ کر دیتا ہے۔ دنیا میں یقین کرو اگر جو ایک قرآن کے بندہ مومن ہے، جو صحابہ کرام نے جس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دی، حضور کی سنت مبارکہ نے جس کو ثابت کیا، اور جو اقبال کا بندہ مومن ہے، وہ اتنا حیرت انگیز وجود ہوتا ہے۔ نرم دم گفتگو بھی ہوتا ہے، گرم دم جستجو بھی ہوتا ہے، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل اور پاک باز بھی ہوتا ہے۔ وہ پوری کائنات میں غور و فکر و تفکر و تدبر بھی کر رہا ہے، اس کی ہوتا زمین پر ہے، پاؤں اس کے زمین پہ رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ وسعت افلاق میں تدبیر مسلسل بھی دے رہا ہے۔ اقبال قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بندوں کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں پر غور کر رہے ہیں۔ They are not idiots, they are genius، پوری کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یا اللہ اس میں انکریڈیبل وزڈم ہے جو آپ نے بنایا، کچھ بیکار نہیں پیدا کیا۔ وہ اس رحمان، ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے۔ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اندر داخل کر دیا ہے۔ تو جب انسان وہ شرائط پوری کرتا ہے کہ جو قرآن نے خود لکھی ہے کہ انسان جب قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہ شرائط پوری کرے گا، اللہ سے کیے وہ عہد کو عہد کے بعد بھلائے گا نہیں۔ کون سا عہد ہے یہ؟ سورہ الاعراف کی 172 آیت میں وہ عہد آتا ہے، الست بربکم، عہد الست جسے کہتے ہیں۔ جو عہد الست لیتے وقت انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اللہ نے سوال کیا الست بربکم، ہم نے کہا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ عہد الست جب ہم مسلمان ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو سب سے پہلے ہمیں اسی عہد کی تجدید کرائی گئی ہے اپنے کلمے کے پہلے حصے کی شکل میں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی محبوب، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یہ عہد الست کی تجدید ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی حدیث شریف ہے، جس کا مفہوم ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ایمان کی تجدید کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو یاد کراتے رہو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی محبوب، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی الہ، کوئی محبت کرنے والا، کوئی مقصود تمہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اگین یہ وہی عہد ہے جس کی تصدیق آپ کرتے ہیں، عہد الست میں جو آپ نے عہد لیا تھا۔ تو قرآن پاک جو 3 شرطیں بتاتا ہے ہدایت کی، کہ یہ قرآن گمراہ بھی کرے گا، یہ قرآن ہدایت بھی دے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے۔ تو فاسق کی پہلی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا ڈالتے ہیں، یعنی ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جب پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا وہ مبارک رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا، یعنی حضور سے نسبت اور تعلق قائم۔ اگر آپ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے،
توحید مکمل نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں ہے، اس بات پہ ایمان یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کا مالک، حاکم، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس اور کوئی نہیں ہے، اور پھر حضور سے نسبت اور تعلق کمزور ہے، تو نتیجتاً اس کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے جو فساد کرنا ہے، جو قرآن تیسری کنڈیشن بتاتا ہے۔ تو میرے بچوں، یہ 3 کنڈیشنز پوری ہونا ضروری ہے۔ ان 3 کنڈیشنز کو جب پوری کرو گے، قرآن کی طرف اپروچ کرو گے، تب یہ قرآن اپنے آپ کے جو وجود میں قرآن ہے، جب اس عکسی قرآن سے ملے گا، وہ نور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ زبان کی شرط نہیں ہے یہاں پہ، آجمیون و عربیون، کیا آجمی اور عربی کی بات کرتے ہیں، ان سے کہو جو ہدایت، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس قرآن میں جو دوسرا پہلو ہے، دیکھیے یہی بات لا الہ الا اللہ کی، اس عہد کو جوڑتے ہیں، اس عہد کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اور ہمارا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دوسرے الفاظ میں خود اس قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ آیت الکرسی کا اگلا حصہ ہے، من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، من یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا کفر کیا۔ طاغوت کا کفر کیا ہے؟ ہمارے کلمے میں طاغوت کا کفر ہم کہاں کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی کفر، نہیں ہے کوئی ابلیس، نہیں ہے کوئی طاغوت، لا الہ جو ہم کہتے ہیں، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، یہاں پر ہم کہتے ہیں الا اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو وہ عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں، یعنی اس کا محمد رسول اللہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم نے عروۃ الوثقی کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کیا؟ عروۃ الوثقی کا ترجمہ کتابوں میں، تفسیروں میں اکثر رسی ہے، مضبوط رسی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ عروۃ الوثقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک بھی ہے، تو پھر اس آیت کی تشریح مختلف ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل جو حضور کے اسماء مبارک ہیں، ہم 2 دلیلیں دے دیتے ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد ماشاءاللہ، انہوں نے اسماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوبصورت ترین کتاب لکھی ہے، مسلم دنیا میں اتنی خوبصورت کتاب نہیں لکھی گئی اسماء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو صوفی برکت علی صاحب نے لکھی۔ تمام حضور کے اسماء مبارک انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں، بڑے خوبصورت اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا ہے، وہ فروخت نہیں کی گئی، محبت اور پیار سے صرف تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں بڑا واضح طور پر عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ دوسری دلیل اس بات کی، کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں معاج شریف پہ، جب آپ عمرے اور حج کی اللہ سعادت دے، جب آپ معاج شریف پہ جا کر حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، تو پیچھے دیوار پر ترکوں نے حضور کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، جو باب سلام سے لے کر باب بقی تک پوری دیوار کے اوپر حضور کے اسماء مبارک ہیں، اور روضے مبارک کے سامنے جو اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اسم مبارک سیدنا عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا۔ تو میرے بچوں، قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے اگر انسان کا لا الہ الا اللہ درست ہو اور اس کا نسبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، پھر وہ فساد نہیں کرتا، پھر یہی قرآن اس کے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن سے یہ تعلق رکھو، یہ قرآن آپ کو اپنے ایسے ایسے راز کھولے گا۔ آئندہ آنے والے دور میں اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج حاصل کرنا ہے، تو ہمارا مرکز، ہماری بنیاد صرف قرآن پر ہوگی، اور قرآن کی تشریح، قرآن کی ڈیفینیشن، آج کی دنیا میں قرآن کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ ہم کو سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ سے ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ طاہرہ نے جواب فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن، تو یہی ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہی ہمارا آبجیکٹو ہے، یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہی ہمارا آئین ہے، قرآن و سنت، اور اس لیے ایک ذاتی روحانی تعلق ہمارا قرآن سے ہونا واجب اور لازم ہے۔ جی بچہ، کوئی سوال ہوتا؟ سر، اللہ تعالیٰ سے محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیٹا بہت خوبصورت سوال۔ اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہی حضور سے محبت سے ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قرآن کی آیت ہے الذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مگر اس کی تشریح قرآن نے خود دی ہے، اور حضور نے اپنی سیرت حدیث مبارکہ میں خود بیان فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کو عشق رسول، حضور سے پیار کرنا، اتباع حضور کی کرنی۔ اور پھر حضور کی وہ حدیث یاد کرو بیٹا، جس میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کے آبرو، اس کی بیوی، اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔
کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جب تک اللہ کے رسول نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں. ایسے وجود سے پیار کرے جو اس جیسا ہو، جس کی وہ خدمت کر سکے، جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے، جس سے نسبت قائم کی جا سکے، جس سے تعلق ہو اس کا، جس کو دیکھ سکے وہ. اور اسی لیے اللہ نے اپنی پوری محبت کا مثال اپنا مظہر اللہ کے رسول کو بنا دیا. جب صلح حدیبیہ سائن ہونے لگی تھی، جب اس پہ دستخط ہونے لگے تو کفار نے ایک آدمی بھیجا دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو وہ واپس جا کے جو کفار کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ کافر، اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ قریش کے سرداروں سے کہ دیکھو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا. میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، ایرانی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں روم کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں نے کسی بادشاہ کا اتنا جلال، اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنا عشق اس کے مریدوں میں نہیں دیکھا، اس کے ماننے والوں میں نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان کو دیکھا ہے. الفاظ ہیں کہ حضور تھوکتے ہیں اور حضور کی تھوک زمین پہ نہیں گرتی اور صحابہ اس کو اپنے روک کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے اور صحابہ اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. فرمایا جو عشق، جنون، محبت اور پیار میں نے صحابہ کا رسول اللہ سے دیکھا ہے، اس کے بعد اس قوم سے نہ جنگ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. جس کے بعد کافروں نے آ کے صلح حدیبیہ سائن کی. جو عشق تھا صحابہ کو رسول اللہ سے، اس کو ادھر مثالیں تو دیکھیں نا. کسی صحابی نے اس میں شک نہیں کیا کہ میں حضور سے جو محبت کر رہا ہوں کوئی شرک نہ ہو جائے، کوئی بدعت نہ ہو جائے، کوئی توحید میں کمی واقع نہ ہو جائے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی. یہ شک شیطان ڈالتا ہے اور بعد میں ڈالے گئے. صحابہ نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو، بچے، مال، دولت سب رسول اللہ پہ قربان کر دی اور اسی کو سمجھا کہ اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت کی مثال یہی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ کا ادب نہ کرے، رسول اللہ سے پیار نہ کرے، رسول اللہ سے محبت نہ کرے، بےمانی بات ہے. رسول اللہ کا گستاخ ہو، میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، رسول کو بیچ سے نکال دے، بےمانی بات ہے، گستاخ بات ہے. آپ جو کچھ ہیں، جو کچھ آپ کا ایمان، فداک امی و ابی، صحابہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ قربان میرے ماں میرے باپ، فداک امی و ابی مالی اعمالی و امتا و کل امتاع الحیات، میری تمام کائنات، جان، مال، عزت، آبرو، رسول اللہ آپ پہ قربان. یہ عشق رسول ہے، یہ ادب رسول ہے. اور اس میں اور اللہ سے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس کے بیچ میں. اور جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے مقام کا اندازہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین ہے تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ حضور کو مقام کو لوگ بڑھا اتنا دیتے ہیں، بابا مقام کا تمہیں اندازہ کب ہے جو تم بڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ بات ختم کر دی ہے کہ اس پہ بحث مت کرنا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بڑے، بات یہی ختم ہو گئی، اس مزید ہم بات نہیں کر سکتے. نہ حضور کے مقام کا کسی کو اندازہ ہے، نہ اللہ کے مقام کا کسی کو اندازہ ہے. تو یہ فیصلہ کرنا کہ حضور کا مقام کون کتنا بلند کر رہا ہے، اللہ خود ان کا مقام بلند کر رہا ہو، انسان کیا بلند کر سکتا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کی بات جب اللہ کر رہا ہے، اللہ ہر لمحے وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی بات ہے، ہر لمحے حضور کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو کون انسان ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضور کے مقامات کہاں تک پہنچ گئے؟ تو ہماری معراج، ایک بندہ مومن کی معراج، حضور کے قدمین شریفین تک پہنچ کر حضور کے قدموں قربان کر دینا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دیتا ہے وہ رب جانے، اللہ کے رسول جانے. ہماری ڈیوٹی اللہ کے رسول تک ہے اور یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی دین کا مقصد ہے، یہی دین کا مقصود ہے. بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال؟ ہمارے معاشرے میں آج کل لادینی خیالات، سیکولر خیالات کا بہت زیادہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا اور دین جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہے. تو ہم قرآن کی روشنی میں، قرآن کی مدد سے اس سب کا کیسے مقابلہ کریں؟ بیٹا میری جان، قرآن کا تو ایسنس ہی یہی ہے. جس پوری دنیا میں جب کفر مسلمانوں کے نظریات اور اساس پر حملے کرے گا تو آپ کو قرآن سے دور کرے گا. علامہ اقبال اس پر رو پڑے تھے، چیخ پڑے تھے اس بات پر جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مالک آپ کے احکامات تو برحق ہیں مگر اپنے مفسر، مگر ہمارے جو مفسر ہیں تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن، انٹرپریٹیشن کر کے، تعویلیں کر کے قرآن کو سنسکرت کی کتاب بناتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ کو مخاطب کر میرا اللہ میاں آپ نے ترجمہ نازل کیا یا آپ نے قرآن نازل کیا؟ تو اسی لیے ہم انسسٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں قرآن کی روحانی اساس پہ جانا ہے اور قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح علامہ اقبال کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی. ایک مرتبہ علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے
تو ان کے والد قریب سے گزرتے پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ اقبال حیران ہوئے کہ نظر آ رہا ہے سب کو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کچھ نہ خاموشی کے والد قرآن پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد والد گزرے, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد گزرے, کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر جب اقبال نے قرآن پڑھنا بند کیا تو ان کے والد ان کو روک کے کہتے ہیں بیٹا اب ادھر آؤ, قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا, علم کے لیے نازل نہیں ہوا, حضور کے صدقے, حضور کی برکت سے ہمارے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ہمارے لیے کہ ہم ہدایت آئیں. حضور نے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن سے؟ حضور کے صدقے تو کائنات کو ہدایت ملنی ہے. اور اسی لیے قرآن جو بہت بڑا تحفہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اس کو قرآن ہی کے الفاظ میں شرح صدر کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وہ شرح صدر کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے کہ دین کی حکمت ہمیں سمجھ آنے لگے. جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ شرح صدر نہیں فرما دیا, سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے شرح صدر طلب کرنا پڑتا ہے. اور شرح صدر طلب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دین کے سمجھنے میں آسانی فرما دیتا ہے. انسان کے آگے کائنات کے راز کھولنے لگتے ہیں, قرآن اپنے راز کھولنے لگتا ہے. صدر از اے گفٹ. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے افمن شرح اللہ صدر للاسلام, جس مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, فہو علی نور من ربہ, تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. فویل للقاسۃ القلوب من ذکر اللہ, تو تباہی ہو, بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یعنی اس سے یہ بات ہمیں اس آیت سے ہمیں بڑی واضح بات ملتی ہے کہ شرح صدر کے لیے, نور پر آنے کے لیے, دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر لازم ہے. وہ جس کا سینہ اللہ نے شرح صدر کر دیا ہے, سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے, اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے, تو پھر تباہی ہو, بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لیے کہ جو اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. اور یہاں پہ پھر یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہم کو دوسری اس طرف نظر آتی ہے کہ قرآن کو سننے اور سمجھنے کی ممکن نہیں ہے جب تک آپ حضور کی سنت مبارکہ سے وزڈم اور حکمت, سنت کی حکمت حاصل نہ فرمائیں. صحیح بات ہے, سنت کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا, مگر سنت کی حکمت کیسے حاصل ہو؟ جس طرح قرآن پاک نے اپنی 3 شرطیں لگائی ہیں کہ قرآن سے ہدایت وہی پا سکتے ہیں, بہت سے گمراہ ہوں گے, بہت سے ہدایت پائیں گے. گمراہ ہوں گے وہ اللہ سے لا الہ الا اللہ اور محمد میں فساد برپا کریں گے. اسی طرح سنت مبارکہ بھی ہے کہ سنت مبارکہ کی وہ آیت آپ سب کو آدھی آیت یاد ہے, پوری آیت ہمیں پتہ نہیں کیوں پوری آیت نہیں پڑھاتے. آدھی آیت اس کی یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کانا, آگے کنڈیشنز ہیں. جس طرح قرآن سمجھنے کی 3 کنڈیشنز ہیں, اس طرح سنت مبارکہ سے بھی حکمت اور نور لینے کی 3 کنڈیشنز ہیں. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ کو چاہتا ہے, آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. یہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے آ گیا, یہاں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے. وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر, جو حضور کی حدیث شریف میں آئی بات, وہ جو پہلے والے قرآن پاک کے حوالے سے بھی آیا تھا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کثرت سے انسان اپنے عہد کی تجدید کرے, کثرت سے انسان اس بات کو یاد کرے الستو بربکم, بلا ہم نے کہا تھا جی ہاں رب آپ ہمارے مالک ہیں. اور اسی طرح حضور کی سنت مبارکہ سے حکمت لینے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. یرجو اللہ, اللہ کا طالب ہو, الیوم الاخر اور آخرت کا, اور ذکر اللہ کثیرہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. جب انسان اس ذکر قلبی پہ جاتا ہے, پھر یہاں پہ وہی سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ قلب کیا ہے. پھر یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہی قرآن پڑھنے کے آداب ہیں اور سنت مبارکہ سے حکمت لینے کے آداب, کہ انسان کے جب ریالٹی آف مین, جو انسان کی اصل حقیقت ہے جو انسان کے وجود میں بستی ہے, کیوں یہ جسم تو کور ہے نا, کنٹینر ہے صرف, ایک ریالٹی تو نہیں ہے. ریالٹی تو انسان کے وجود میں ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت اس پہ ایک شعر کہا تھا, حیرت انگیز شعر ہے اقبال کا, اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں. انسانوں کو الجھن ہو جاتی ہے, اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. کہ انسان کی جو حقیقت ہے نہ روح ہے نہ بدن, اس کی حقیقت
کچھ اور ہی ہے. فنفخت فیہ من روحی، جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، تو پھر اس ریالٹی میں جو انسان کی حقیقت اس کے اندر بستی ہے، جس میں قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے، قلب شہید ہے، نفس مارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، جب یہ تمام کیفیات انسان کے وجود میں، کسی کا نفس مارا کیا ہے، لوامہ کیا ہے، مطمئنہ کیا ہے، قلب منیب سلیم اور قلب شہید کیا ہے، یہ چیزیں میرے بچوں فقہ کی نہیں ہیں. ان کا تعلق انسان کے وجود کی، قلب کی صفائی سے ہے، جس کے لیے اصطلاح قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے وہ تزکیہ کی ہے، پیوریفیکیشن. اور یہاں پہ پھر وہ سوال آتا ہے کہ پھر انسان جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں تزکیے کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کے قلوب کا تزکیہ، انسان کا شرح صدر، اس کی فکر اور سوچ کی پاکیزگی. طہارت ظاہری صفائی ہے، تزکیہ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے نا، یہ ظاہری صفائی ہے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے شرح صدر کے ساتھ، شرح صدر جو چاہیے وہ تزکیے سے نصیب ہوتا ہے. اور سورہ جمعہ میں اور خاص طور پہ کئی مقامات پہ قرآن پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، حضور کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، یتلو علیہم آیات، آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں، ہم کو قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہیں، حضور نے یہ کام فرمایا. اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، یعلم الکتاب والحکمہ، الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت سکھا رہے ہیں، ویزکیہم، اور تزکیہ فرما رہے ہیں. یہ مختلف ایٹریبیوٹس ہیں حضور کے کہ جو حضور نے فرمائے ہیں. الکتاب کی تعلیم دی ہے، آیتیں تلاوت کی ہیں، حکمت سکھائی ہے، تزکیہ کیا ہے. اور یہ تزکیہ، یہ وہ روحانی پہلو ہے جو مرشد کی ذمہ داری ہے. صرف فقہ پڑھانے سے، کتابیں پڑھانے سے، تلاوت کرا دینے سے، حدیث سکھا دینے سے، تفسیر پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ کام تو حضور نے فرمائے ہیں نا، قرآن نے ان کے حضور کی ساری رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز بیان جو فرمائی ہیں، آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ تزکیہ بھی فرما رہے ہیں. یہ تزکیہ فرمانا مرشد کا کام ہے. اس کا آغاز ذکر قلبی سے ہوتا ہے، اس کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. جب حضور کی نگاہ پڑتی ہے پیار کی کسی پہ، حضور دعا فرماتے ہیں اس کے لیے، اس کے نصیب تبدیل کرنے کے لیے. اقبال اس کو واضح کرتے ہیں اپنے شعر میں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو حضور جب نگاہ فرماتے ہیں پیار کی کسی پر، جب حضور کسی پر پیار کی نگاہ فرماتے ہیں، محبت اور عشق کی نگاہ ڈالتے ہیں، رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل کھل جاتے ہیں، فہم، فکر، سوچ ماشاءاللہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن کی فہم اور سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک گروہ، ایک جماعت حضور کے پاس پہنچتی ہے زکوٰۃ لے کر. تو حضور اس سے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو لے جاؤ اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو. تو وہ جماعت فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ پہلے ہی کر آئے ہیں، زکوٰۃ ہم نے اپنے غریبوں میں تقسیم کر دی اور جو بچ گئے پیسے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو جاتے ہیں، حضور سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر وفد ہمارے پاس آج تک کبھی نہیں آیا. اور حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا کر دیا ہے، دین کا فہم عطا کر دیا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے. اس کا مفہوم حضور کے بیان کا یہ. تو میرے بچوں، قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے. قرآن سے تعلق کی جو شرطیں ہیں، پہلی بات یہی ہے کہ اپنے لا الہ الا اللہ، اپنے کلمے کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے رسول سے تعلق کو مضبوط کرو. اللہ کے رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے درود شریف کی کثرت سے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. اللہ کے رسول کی سنت کی حکمت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور اس تمام، جب اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو. اور اس سارے شرح صدر، حکمت، ذکر کے ساتھ ایسا استاد، ایسا مرشد تلاش کرو کہ جو آپ کو نگاہ مرد مومن سے آپ کی تقدیر آپ کے لیے آسان فرما دے. انشاءاللہ قرآن کھلے گا، اس پر اور بات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہو. انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.